الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى السلام والسلام عليك يا نبي المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله تمام تعریف رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کے ازواج مطہرات پر کروڑوں درود کروڑوں سلام، صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں، اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سے آج سورہ عصر، اور سورہ عصر میں ایک رکوع ہے، 3 آیتیں ہیں، یہ چھوٹی صورتوں میں سے سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مکہ پاک کے اندر نزول ہوا، یعنی یہ مکی صورت ہے، اس کے نزول کا نمبر 13 ہے، اور اس کی ترتیب کا نمبر جو ہے مصحف کی ترتیب ہے 103 ہے، سورہ تکاثر کے بعد اور سورہ ماضح سے پہلے۔ اللہ پاک اس سورہ مبارکہ کی جو ہم تفسیر سننے لگے ہیں، بیان کرنے لگے ہیں، اللہ پاک یہ سن کر عمل کی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ نہیں جو ایمان لائے کرے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور دین حق کی، دین اسلام کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی۔ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ الفاظوں، کلمات، جملے اور فکروں کے اعتبار سے آیت کے اعتبار سے یہ چھوٹی صورت ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے یہ صورت کافی ہے۔ عمل انسان اگر کرنا چاہے تو یہی صورت کافی ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر 3 میں، آخری آیت میں جو کمال کی گفتگو خالق کائنات نے فرمائی ہے، فیصلہ کن گفتگو ہے۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا آغاز عصر فرما کر، یعنی زمانہ فرما کر، زمانے کی قسم اٹھائی، فرمایا کہ اس زمانے کی قسم ہے، وقت کی قسم ہے۔ مفسرین نے جو تفاسیروں کے اندر روایات بیان کی ہیں اور جو اپنے اپنے نقطے بیان فرمائے ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ اس عصر سے مراد کون سی عصر ہے۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، نماز عصر۔ حدیث پاک کے اندر بھی نماز عصر کی فضیلت بیان ہو گئی ہے۔ رسول پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص نماز عصر کی حفاظت فرماؤ، اور یہی جملے قرآن کریم کے اندر، یہی آیت قرآن پاک کے اندر ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو
یعنی وقت کی پابندی کرو، وقت پر نمازیں ادا کرو، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اور درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔ فجر، ظہر، مغرب، عشاء درمیان میں عصر ہے، 5 نمازیں ہیں نا درمیانی نماز، اور سرکار نے ارشاد فرمایا بہت سارے آپ کے فرمان موجود ہیں نماز عصر، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز عصر کی قسم اٹھائی ہے، یہ مفسرین کا قول ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وقت کی قسم اٹھائی ہے، زمانے کی قسم اٹھائی ہے، کیونکہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، زمانہ ایک جیسا نہیں رہتا، نہ بندہ ہمیشہ امیر رہتا ہے نہ غریب رہتا ہے، نہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے نہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ چلو یہ چیزیں بھی ہو تو انسان ہمیشہ نہیں رہتا، انسان کے اندر تغیر اور تبدیلی، بدلنا، یعنی پہلے کچھ تھا کچھ ہو گیا، پہلے کچھ تھا پہلے اس کے بعد کچھ ہو گیا، مزاج بھی بدل جاتا ہے، طبیعت بھی بدل جاتی ہے، انسان کا کردار بھی بدل جاتا ہے۔ تو خالق کائنات نے یہاں پر زمانے کی قسم اٹھائی۔ تیسری تفسیر حضور قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیروں میں اس آیت کے تحت جو بیان فرمائی وہ یہ ہے، اللہ کریم نے اپنے حبیب کے زمانے کی قسم اٹھائی ہے، سرکار کے زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے زمانے کی قسم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول پاک کا زمانہ سب زمانوں سے افضل زمانہ ہے، اور سرکار کا فرمان بھی موجود ہے۔ وہ وقت، وہ گھڑی، وہ دن، وہ راتیں کیا کمال کی ہیں جس میں آپ جلوہ گر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار ابھی بھی جلوہ گر ہیں۔ رسول پاک کو خالق کائنات نے برزخ کی زندگی، پاکیزہ زندگی، اعلیٰ زندگی عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت آپ کو بھیجا آپ تشریف لائے، وہ لوگ جو کلمہ پڑھ رہے تھے، کلمہ پڑھا ہے، جو کلمہ پڑھیں گے، بڑے خوش نصیب لوگ تھے، لیکن بالخصوص وہ سب سے زیادہ خوش نصیب تھے جنہوں نے سرکار کے سامنے بیٹھ کر کلمہ پڑھا، رسول پاک کی زیارت کرتے ہوئے کلمہ پڑھا، اور پھر رسول پاک پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، سرکار کی زبان مقدس الفاظ سن کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنے بڑے سعادت مند لوگ ہیں حضور کہ جنہوں نے خود براہ راست اور پہلے قرآن کریم کی آیات انہوں نے سنی تھی، اور کس کی زبان سے سنی تھی؟ سرکار کی زبان سے سنی، کریم آقا کی زبان سے سنی۔ اس لیے وہ زمانہ بہت عظیم زمانہ تھا جس زمانے میں رسول پاک مسجد نبوی میں، حرم شریف میں، غاروں میں اور تنہائی میں رسول پاک اپنے صحابہ کرام کو فیوز و برکات لٹا رہے تھے۔ وہ زمانہ کمال کا زمانہ تھا۔ اس زمانے کا کوئی الفاظوں میں بیان کرنا، اس زمانے کی فضیلت بیان کرنا، الفاظوں میں بیان کرنا، یہ کوئی انصاف بھی نہیں ہے، الفاظ بھی نہیں ہے کہ بیان کیا جائے۔ اور ایمانداری کی بات ہے کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا، یہی حقیقت بات ہے کہ آج بھی رسول پاک کے شہر مدینہ المنورہ میں جب ہم جاتے ہیں تو رسول پاک کی مسجد میں وہ سرور، وہ کیفیت، وہ نماز اور عبادات کی لذت، اور گنبد خضرا کے سائے کے نظارے، گنبد خضرا کے نظارے، رسول پاک کے پاؤں مبارک جس طرف ہے اس جگہ کے نظارے، اور رسول پاک کا چہرہ پاک جس طرف ہے، جس کو کہتے ہیں مواجہ شریف ہے، مواجہ شریف کے نظارے، جامیوں کے نظارے، یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ کی ذات سے، آپ کے وجود سے منسوب چیزوں کی شان کا یہ عالم ہے، تو آپ جب خود جلوہ کرو گے کیا کیفیت ہوگی؟ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ پیارے حبیب والعصر، تیرے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، لیکن ساتھ ہی وضاحت کر دی، ہر بندہ نقصان میں نہیں ہے، ہر بندہ خسارے میں نہیں۔ جب انسان کا لفظ آ گیا نا تو یہ کہا کہ یار جب بندہ ہے ہی خسارے میں، بندہ ہے نقصان میں، بندے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے، ان کا کوئی گھاٹا نہیں ہے، ان کا جو ایمان لائے،
انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سب کچھ حاصل کر لیا، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات میں اور بالخصوص سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتوں میں ایمان والوں کا تذکرہ کیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل ہوا ہے اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہو گئے۔ یعنی کامیاب کون ہے؟ ایمان والے۔ نقصان اور خسارے سے کون بچ گئے ہیں؟ ایمان والے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات میں موجود ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا بھی ایماندار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو فرماتا ہے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہو، کوئی ایماندار ہے۔ اچانک میرے ذہن میں جملہ آ گیا ہے، بظاہر تو غلام تھے نا سیدنا حضرت بلال علیہ السلام، بظاہر غلام تھے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ وہ ایمان لا کر فائدے میں رہے ہیں یا نقصان میں رہے ہیں؟ نقصان تو اس کا ہوا جو ایمان نہیں لائے، یعنی جو اس وقت وہ آقا تھا، سردار تھا، مولا تھا، جس کے پاس سب کچھ تھا، دولت تھی، غلام تھے، وہ ایمان نہیں لایا۔ یعنی ایک موازنے کے طور پر جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا، گھاٹا اس کا ہوا، نقصان اس کا ہوا۔ بلال ایمان لا کر ظلم برداشت کر کے ہجرت کر کے نفع ہی نفع کماتا رہا ہے۔ حضور اس آیت سے پہلے ایک بات میں دوبارہ عرض کر دوں گا، میں اس کی تفسیر بیان کرنے لگا ہوں اگلی آیت کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں۔ اس سورہ مبارکہ کے متعلق سرکار سے سرکار کے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سورت کا کیا مطلب ہے؟ انسان نقصان میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل، اس سے مراد ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، یعنی ابو جہل جیسے لوگ جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اس خسارے والے انسان سے مراد وہی انسان ہے۔ اور آگے سنیے، الا الذین آمنوا، اس سے کون مراد ہے؟ مگر وہ جو ایمان لائے۔ اور اس کے 4 حصے ہیں، اس آیت کے 4 حصے، ایک حصہ الا الذین آمنوا، سیدنا صدیق اکبر، وعملوا الصالحات، سیدنا فاروق اعظم، وتواصوا بالحق، سیدنا عثمان غنی، وتواصوا بالصبر، سیدنا حضرت علی مرتضی۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، یعنی میں نے بیان نہیں کی، نہ میں نے کسی سے سنی ہے، یہ قرآن پاک کی تفسیروں میں ہے، کتابوں کے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وعملوا الصالحات سے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، وتواصوا بالحق سے مراد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، وتواصوا بالصبر سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سنیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن پاک کے مصداق ہیں لوگ، یہ قرآن پاک کی تفسیریں ہیں لوگ۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات پر عمل کرنے والے یہی خوش نصیب ہیں لوگ۔ اور قرآن کریم کی جس آیت کے اندر خالق کائنات نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، یعنی جہاں بھی اللہ کریم نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یہ سب سے پہلے مخاطب ہونے والے یہی لوگ ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ سب سے پہلے عمل کی سعادت ان کو نصیب ہوئی ہے، یعنی سرکار نے فرمایا کہ نماز تو انہوں نے نماز پڑھی، زکوٰۃ تو انہوں نے زکوٰۃ دی، فرمایا روزہ تو سب سے پہلا روزہ انہوں نے رکھا، اور فرمایا حج تو سب سے پہلا حج ہی نہیں
بلکہ سرکار کے ساتھ حج ادا کیا جا رہا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور انہوں نے حق کی یعنی دین کی، اسلام کی وصیت کی۔ بات صرف ایمان لانے تک نہیں ہے، اور سے سوال فرمائی، بات صرف ایمان لانے سے نہیں ہے، بات صرف عمل کرنے سے بھی نہیں ہے، عمل کرنے سے بھی نہیں ہے، ایمان لانا ضروری، عمل کرنا ضروری، اور اس کے ساتھ حق بات کہنا بھی ضروری ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھو، خود چادر اوڑھ کے بیٹھ جاؤ، خود مسجد کے کونے میں گھر میں بیٹھ جاؤ، اور تمہاری اولاد کو بھی پتہ نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کو بھی پتہ نہ ہو، کسی اور کو پتہ نہ ہو، یعنی ان کو مسائل کا پتہ ہی نہ ہو، دین کا پتہ ہی نہ ہو، ان کو نماز کا پتہ ہی نہ ہو، نماز کسے کہا جاتا ہے ان کو علم ہی نہ ہو، آپ ان کو وصیت کریں۔ اور رسول پاک نے فرمایا کہ ہر شخص سے اس سے پوچھا جائے گا، کیونکہ ہر ایک کو اس کا نگران بنا دیا گیا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نگران بنا دیا، محافظ بنا دیا، نگہبان ہے۔ کون؟ بیوی گھر کی نگہبان ہے، خاوند کی عزت آبرو کی محافظ ہے، بچوں کی محافظ ہے، گھر کی محافظ ہے۔ اسی طریقے سے خاوند اپنے گھر کا محافظ ہے، اپنی اولاد کا نگہبان ہے، ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو ملک کے مزاج کے مطابق، طبیعت کے مطابق، جمہوریت کے مطابق جو بنایا جاتا ہے کونسلر اس علاقے کا، ناظم اس علاقے کا، اسی طریقے سے وزیر اعلیٰ صوبے کا، وزیر اعظم پورے ملک کا نگہبان ہے، محافظ ہے، پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی ان آیات میں تفسیر ہے، پوچھا جائے گا کیسے لوگ تھے حضور، جتنی تعریف کی ہے کم ہے، کیسے لوگ تھے وہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دریا کے دوسرے کنارے، یعنی آبادی تو ہماری اس طرف ہے نا، دریا کے دوسرے کنارے پہ کتا اگر پیاس سے مر گیا تو مجھ عمر سے یہ بھی سوال ہوگا، میں کتے کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ مر گیا تو یہ بھی مجھ سے سوال ہوگا، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنا پرہیزگار متقی ہونے کے باوجود یہ الفاظ کیوں فرمائے؟ آپ نے فرمایا کہ کاش کہ میں چڑیا ہوتی، کاش کہ میں دانا ہوتا کہ مجھے چڑیا کھا جاتی، مجھ سے پوچھ تو نہ ہوتی، مجھ سے سوال تو نہ ہوتے۔ اور آپ فرماتے کہ کاش کہ میں گھاس ہوتا، کوئی مجھے جانور چر جاتا، مجھ سے پوچھ تو نہ ہوتی نا، مجھ سے پوچھا نہ جاتا، کل قیامت کے روز مجھ سے نہ پوچھا جاتا کہ تجھے نگہبان بنایا، تجھے محافظ بنایا، تو گھر کا محافظ تھا، تجھے پھر امیر المومنین بنایا، تجھ سے سوال ہوگا، تو مجھ سے یہ سوال نہ ہوتا۔ جب سوال کی آیت، جب قیامت کی آیت، جب قیامت کے منظر کی آیات پڑھی جاتی تھی، سب سے زیادہ گریہ زاری کرنے والے یہی لوگ ہوتے تھے، سب سے زیادہ خوف زدہ ہونے والے یہی لوگ تھے۔ کون لوگ تھے؟ جن کو سرکار نے فرما دیا تھا کہ تم جنتی ہو، جن کو فرما دیا کہ تم جنتی ہو، یعنی ان کی جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی یہ کیفیت ہے، یہ صورتحال ہے ان کے ساتھ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانا بھی ضروری، عمل کرنا بھی ضروری، اور حق کی وصیت کرنا بھی ضروری، اور صبر کی تلقین کرنا بھی ضروری، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فقہ کی جو حدیث پاک کی کتابیں ہوتی ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے، بعض کتابوں پر بالخصوص فتاوی عالمگیری ہے، فتاوی عالمگیری کی جلد پر لکھا ہوا ہے، یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کیا ہے کہ سرکار کا فرمان ہے، آپ کی حدیث پاک آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا عالم عابد سے افضل ہے، عالم عابد سے زاہد سے افضل ہے۔ عابد وہ جو ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتا ہے، تہجد گزار ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، نوافل ہے، نماز فرض واجب سنت نوافل کی پابندی ہے، اور سارا دن اس کا عبادت میں گزرتا ہے، تسبیحات میں گزرتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے،
سنت کے مطابق لباس ہے اس کا، سنت کے مطابق اس کا رہن سہن ہے، وہ عابد، اس عابد سے عالم افضل ہے۔ سنیے، عالم افضل ہے، کیوں افضل ہے؟ ہمارے ایک بڑی خوبصورت شخصیت، روحانی شخصیت، باعمل عالم حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے افضل ہے عالم عابد سے کہ عالم جو ہے وہ حق بات کہتا ہے، یہ جہاد ہے۔ عالم حق بات کہتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اب جو آیت حضور آ رہی ہیں آپ سنتے رہے، جو برائی سے روکنے کی آیات ہے ہم نے اس میں گفتگو کی ہے، یہ نہیں کہ پردہ ڈالو آگے چلو۔ جن آیات کے اندر جہنم کا ذکر تھا، آخرت کا ذکر تھا، وہ پڑھی گئی ہے، ان کی تفسیر ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے عالم جو ہے افضل کس وجہ سے؟ وہ حق بات کہتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، اور وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ میں اپنے متعلق کہنے لگا ہوں، ہم جو بیٹھے ہیں، ہمارا فرض ہے، ہمارا حق ہے، ہم اولاد کو برائی سے روکتے رہیں، اولاد کو کہتے رہیں، ہم دوستوں کو کہتے رہیں، باقی عمل کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے۔ کہنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں، سنیں، ہم کہہ سکتے ہیں وقت کا بادشاہ ہو سکتا ہوں، جیسے کہ سعودی عرب کے اندر یہ قانون ہے، دکانیں بند کرنی ہوگی نماز کے ٹائم، دکانیں بند کرنی ہوگی نماز کے ٹائم، دکان کوئی نہیں کھلی ہوگی، دکان کتنی ہی بڑی دکان ہو، کتنا ہی تو مشکل کام کیوں نہ ہو، دکان بند کرنی ہو نماز کے ٹائم۔ اور اسی طریقے سے بڑے سے بڑا ہوٹل بھی کیوں نہیں بند کرنا ہوگا، کھانے پینے کی شاپنگ سینٹر سب بند ہو گئے نماز کے لیے۔ یعنی یہ بادشاہ کا کام ہے نماز کی پابندی کروانا، یہ بادشاہ کا کام ہے ہاتھ سے روکنا، یہ بادشاہ کا کام ہے کہ قانون بنانا، جو نماز نہیں پڑھتے اس کو قید میں بند کر دو۔ امام اعظم کی بات ہے، یعنی فقہ کی بات یہ ہے، اس کو جیل میں ڈال دو جب تک وہ پکی توبہ کرے اور یہ کہے کہ میں آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، پھر اس کو چھوڑا جائے۔ یعنی بے نمازی زمین پر فساد ہے، بے نمازی زمین پر فساد ہے، اس کی وجہ سے فساد پھیلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جو عرض کر رہا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ انسان کہتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، اولاد کو اٹھائیں، کوشش کریں، ہمیں حکم ہو رہا ہے، یعنی میں بھی ہوں اس میں، ہمیں حکم ہے کہ اولاد کو اٹھائیں، کوشش کریں، ان کو کہیں کہ بیٹا بعد میں سو جانا، اٹھو نماز پڑھو، نماز پڑھ کے سو جاؤ۔ دیکھو میں جتنا بھی تم سے شفقت کرنے والا ہوں، جتنا تم سے پیار کرنے والا ہوں، جو کچھ بھی ہو جائے نا، ہم سب سے زیادہ پیار کرنے والی ذات خالق کائنات کی ذات۔ اللہ نے فرض کی ہے نماز صبح کی، اللہ نے نماز صبح اللہ کی فرض کی ہوئی ہے، اور جس وقت میں رسول پاک نے ادا کی ہے، رسول پاک خود رحمت اللہ، رسول پاک کب چاہتے تھے؟ سرکار تو امت کے لیے مشکل چاہتے ہی نہیں تھے، رسول پاک تو امت کے لیے مشکل نہیں چاہتے تھے۔ یعنی یہ ہم کہیں کہ یار یہ بڑا مشکل کام ہے صبح کی نماز پڑھنا، صبح کی نماز کے لیے اٹھنا، ایک بندہ رات کو 12-1 بجے آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صرف ایمان نہ لاؤ، ایمان بھی لاؤ، عمل صالح بھی کرو، اچھے کام بھی کرو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی ترغیب بھی کرتے رہو، حق کا بھی کہتے رہو، برائی سے روکتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔